اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی سب خیریت سے. جی ظرفشہ میم، گلشن زہرا، فیروز فاطمہ، ہنا میم، انما فاطمہ، فاطمہ زہرا، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، رخسانہ رضوی، ثانیہ زہرا، مونیس، شمشاد میم، شیشمہ میم، رفت فاطمہ، رئیس، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. وسیم جوہر جی ہے نا، اور افنان اور ساحل، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی جی شاگرد، اسٹوڈنٹس، طلاب کی ذمہ داریوں کے بارے میں. جب علم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس وقت کچھ فرائض، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں جن کا خیال جو طالب علم کے اوپر لاگو ہوتی ہے، جن کا خیال رکھنا اس پہ ضروری ہے، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جس میں سے پہلی کیا بتائی تھی ذمہ داری، جو اس کو 3 طرح کی ذمہ داریاں ہیں طلاب کی، اپنے بارے میں، استاد کے بارے میں، کلاس کے بارے میں. اپنے بارے میں جو ذمہ داریاں ہیں، تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو آمادہ کرے، یعنی آمادہ ہو، جسمانی روح، اپنی روح کو پاک و پاکیزہ، نیت کو پاک و صاف بنائے جی. اور اس کے بعد یعنی تقوی اختیار کرے، اپنے دل سے بغض و کینہ وغیرہ نکال دے. دوسری ذمہ داری جو بتائی تھی وہ کیا تھی، جو تعلیم کا سب سے اچھا وقت ہے اسے برباد نہ ہونے دے. تعلیم، علم حاصل کرنے کا، سیکھنے کا جو زمانہ ہے اس کو برباد نہ ہونے دے. جس دور میں جسم کی تمام صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہیں جی، اور تھوڑی سی محنت سے بھی بہت زیادہ استعمال کیا جا سکتا ہے، تھوڑی محنت بھی بہت استعمال کیا جا سکتا ہے. اور دوسری ذمہ داری بھی اس پہ اتنی نہیں ہوتی، بچپن کا زمانہ، نوجوانی کا زمانہ، باقی کی ذمہ داریاں تو اتنی ہوتی نہیں ہیں، گھر کی ہے، ادھر کی ادھر کی. لہٰذا اس عمر کو ضائع اور برباد نہ ہونے دے، اس لیے کہ مولا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچپن میں علم سیکھنا ایسا ہے جیسے لکیر، پتھر کی لکیر، اور جب بڑھاپے میں علم سیکھنا ایسا ہے جیسے پانی پر لکھنا. واضح رہے یہ بات، واضح اور روشن اور آشکار رہے کہ انسان کی عمر میں جس قدر اضافہ ہوتا رہتا ہے، جتنی عمر بڑھتی رہتی ہے، اس کی جسمانی توانائیاں، قدرت، طاقت اسی طرح کم ہوتی جاتی ہے. اور خالی یہ نہیں کہ ہاتھ پیر، اس کا ذہن، یہ سب کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں بچپنے کی طرح واپس کر دیتے ہیں. خلقت میں بچپنے کی طرح، جتنی عمر بڑھتی ہے بچپنے کی طرف بڑھتا جاتا ہے. وہ مطلب جیسے بچپن میں بچہ کمزور ہوتا ہے ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، بڑھاپے میں جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے وہ ویسے ہی ہوتا چلا جاتا ہے. کہتے ہیں نہیں بڑھاپا بچپنا ایک صحیح ہوتا ہے. ہلو جی جی مختصر یہ کہ تعلیم کے جو مواقع ہیں، موقع ہیں، روز بروز کم ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ایسے ایسے علم سیکھنے کے موقع کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور تعلیم کو جاری رکھنا روز بروز سخت ہوتا چلا جاتا ہے، دشوار ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا اسی لیے کہا گیا کہ جو تعلیم کا، علم کا صحیح ٹائم ہے اس کو ایسے برباد نہ ہونے دیں. البتہ یہ یاد رہے کہ اگر انسان اپنی کم سینی میں اچھی طرح علم حاصل کر لے تو اس کی علمی اور روحانی صلاحیتیں، اگر بچپن ہی میں تعلیم حاصل کرے تو جو اس کی علمی اور روحانی صلاحیتیں ہیں، استعداد ہے، کیپیسٹی ہے، وہ اس کی جسمانی قوتوں کی جگہ لے لیتی ہیں. جسم بھلے کمزور ہو جاتا ہے پڑھے لکھے انسان کا، لیکن جو اس کی علمی اور روحانی صلاحیتیں ہیں وہ جوان رہتی ہیں، اور اس طرح وہ بڑھاپے میں بھی اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے. لہٰذا بچپنے سے ہی تعلیم کا آغاز کرنا چاہیے.
البتہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر انسان کی عمر زیادہ ہو جائے تو وہ تعلیم حاصل ہی نہ کرے، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ عمر زیادہ ہو گئی تو تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دے، نہیں، بلکہ تاریخ میں سکاکی جیسے افراد موجود ہیں۔ سکاکی ایک شخص کا نام ہے جنہوں نے 40 سال کے سن میں تعلیم کا آغاز کیا۔ کس عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا، اور اپنی محنت اور انتھک کوششوں کے نتیجے میں اسلام کے مشہور و معروف علماء کے درمیان اپنا ایک مقام بنا لیا انہوں نے، سکاکی نے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تعلیم کا اصل زمانہ اور وقت ہے اس عمر کو ضائع نہ ہونے دیں، اس لیے کہ اس میں ہی اہم ہوتا ہے، باقی صلاحیتیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مثلا عمر زیادہ ہونے پہ پڑھنا چھوڑ دے، نہیں۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ حتی الامکان ایسی مصروفیتوں، مشغولیتوں سے دور رہے جن سے ان کی تعلیم پر غلط اثر پڑتا ہے۔ ہر وہ کام جو تعلیم پہ اثر ڈالنے لگے اس سے بچے، جی، اور ان کی فکر دوسری طرف لگ جاتی ہے، کیونکہ اگر انسان کے ذہن پر کھانے پینے، کپڑے، گھر، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ہماری نئی جنریشن کو لگا دیا گیا ہے، جیسا کہ آج کی ہماری نئی جنریشن کو اسی کام پہ لگا دیا گیا ہے، اور آپ خود دیکھ لیجئے گا، پڑھائی سے ہٹ کے ہر چیز میں آج برتھ ڈے ہے پارٹی کریں گے، چلو فلاں کیفے پہ چل رہے ہیں، فلاں ریسٹورینٹ میں چلیں گے، فلاں جگہ پارٹی رکھی ہے، دوستو چلو چندہ کرو وہاں چلیں گے، چلو پیسے جمع کرو یہ کھائیں گے، چلو یہ کرو وہ کریں گے۔ یہی ہو رہا ہے آج کل کالجوں میں، اسکولوں میں، جی۔ اور یہ خالی طالب علم، اسٹوڈنٹ اور لڑکیاں لڑکے ہی نہیں کر رہے کہ چلو ان کی غلطی نہیں، اسکولوں نے یہ کام کر دیا، آج فلاں ڈے ہے، آج ذرا گھر سے یہ بنا کے لانا، آج فلاں ڈے ہے، ہر چیز پہ مناسبت کھانے پینے پہ ختم ہوتی ہے ان کی، ہر کام کھانے پینے کا بنا دیا ہے ان لوگوں نے۔ آج ٹیچرز ڈے ہے، آج فلانا ڈے ہے، آج یہ پارٹی، آج اس استاد کی پارٹی، آج اس استاد کی پارٹی، آج یہ پارٹی، آج وہ پارٹی، اسی میں لگا دیا گیا ہے۔ آج کی جنریشن کو ہنڈ پھر کے صرف پارٹی نظر آتی ہے، جی، پیزا، برگر، اس کی پارٹی، اس کی پارٹی۔ اس لیے انسان آج کا ڈوبتا چلا جا رہا ہے کہ جو چیزیں انسان کے لیے نہایت خطرناک اور زہر چیزیں تھیں، نقصان دہ چیزیں تھیں، انہی چیزوں میں لگا دیا گیا۔ ہر وہ چیز جو تعلیم کے لیے نقصان دہ تھی اسی چیز میں اسے بزی کر دیا گیا۔ کوئی فنکشن، کوئی پروگرام مدرسے کا، اسکول کا ایسا نہیں رہا جس میں کھانا پینا، گھومنا پھرنا نہ رہا ہو، جی۔ پکنک جا رہا ہے کالج سے، آج فلاں جگہ جائیں گے، آج یہ کریں گے، آج یہ جا رہا ہے، آج وہ جا رہا ہے، آج فلاں پروگرام ہے ناچ گانا، آج یہ پروگرام ہے ناچ گانا۔ علم کو چھوڑ کے بتائیے، ورنہ ایک علمی ادارے سے کوئی بھی فنکشن علم پہ ہونا چاہیے نا۔ کبھی دیکھا آپ نے کسی کالج میں، بتائیے کہ کوئی پروگرام ہوتا ہو اور وہ علمی ہوتا ہو، ناچ گانا ہوگا، کھانا پینا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، مہمان آئیں گے، آپ ذرا جو اسکول کے اچھے اچھے خوبصورت لوگ ہیں جو دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہیں، لیجیے آپ ذرا بڑے صاحب وہ آئیں گے، اب ایس پی صاحب آئیں گے، ڈی ایس پی صاحب آئیں گے، آپ پھول پیش کرنا۔ تو یہ دھندے چل رہے ہیں وہاں پر، جی۔ یہ کون سا علمی اداروں میں علمی چیزیں پیش کی جانی چاہیے، یہ چیز پیش ہونی چاہیے، اور اگر یہ پیش ہونے لگے تو اس کا مطلب اب ان لوگوں کو تعلیم کی ضرورت نہیں، انہیں دکھاوے کی ضرورت رہ گئی ہے، دکھاوا صرف۔ ملک آزاد ہوا ہے، ملک آزاد کا پروگرام ہوگا تو کیا ناچ گانے ہوں گے، دعوتیں ہوں گی، کیا بنا کے رکھ دیا ہے؟ یہ زمانہ ہو گیا ہے، علم سے اتنا دور کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ جہالت میں رہیں اور ان پہ حکومت کرنا آسان رہے، ورنہ جتنا پڑھا لکھے گا، سمجھدار ہوگا، وہ سوال کرے گا، اس کے سامنے ٹکنا مشکل ہوگا۔ اس لیے دو کام سب سے اہم ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول اور جہالت میں رکھنا لوگوں کو، جی۔ لہذا یہ زمانہ اتنا پراشوب، اسی لیے کہا گیا ہے زمانہ پراشوب، زمانہ پراشوب، کیونکہ اس لیے
کہ جو جو چیزیں انسان کے لیے خطرناک تھیں وہی چیزوں میں انسان کو آج ملوث کر دیا گیا ہے. کیا دعوتیں گھر نہیں ہوتی؟ ہو سکتی تھیں، لیکن نہیں، اب پارٹی ہوں گی، دوستوں کے ساتھ ہوں گی. ان دوستوں میں لڑکیاں بھی لڑکے بھی جائیں گے. جی وہ شیطان جو نبیوں کو نہ چھوڑا، جس نے ان کے پیچھے ہی رہا ہمیشہ، اسے معلوم تھا یہ معصوم ہے، یہ نہیں بہکیں گے، اس کے باوجود بھی اس نے اپنی کوششیں نہ توڑی، تو کیا وہ ہم جیسوں کو چھوڑ دے گا؟ جی کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں. کوشش شیطان سے سیکھنا چاہیے کچھ باتیں. اسے معلوم ہے یہ نبی ہے، یہ معصوم ہے، یہ امام ہے، یہ معصوم ہے، یہ نہیں بہکیں گے، مجھے ہر طرح سے پہچان لیں گے یہ، لیکن اس نے اپنی کوشش نہیں چھوڑی. اور ہم لوگ معمولی سے اس پہ کوشش چھوڑ دیتے ہیں. تو کہاں جا رہی ہے ہماری جنریشن؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ علم کو خداوند عالم کیا ہے؟ نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے. جی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی پڑھائی ہوئے، رمضان آ جائے، امتحان ہے، آپ پہ سخت لگ رہا ہے، آپ روزہ رکھ کے نہیں پڑھ پائیں گے، آپ کے نمبر بہت کم آنے کا خطرہ ہے، تو دین کیا کہتا ہے کہ آپ روزے بعد میں قضا کر لینا، اجازت دیتا ہے نا. کس لیے اجازت دے رہا ہے؟ جی بتائیے کس لیے دین نے اجازت دی؟ واجب تک ڈھیل دی کس چیز کے لیے؟ آسانی کے لیے. کس چیز کی؟ علم کے لیے. آسانی تو اللہ علم کے لیے، علم علم کے لیے حاصل واجب کرنے تک کے میں لیے. چھوٹ دے دی اللہ نے. اور ہمیں کیا ہے؟ تاکہ آپ تعلیم حاصل کریں، علم میں پریشانی نہ آ جائے، اس میں آپ کو ڈھیل دے دی. لیکن مظلومی دیکھیے دین کی اور مدرسوں کی، دینداری کی، دینی تعلیم کی مظلومی دیکھیے کہ خدا تعلیم کے لیے اپنے واجب تک میں چھوٹ دے رہا ہے، اور ہم میرے فلاں رشتہ دار کے ہاں عقیقہ ہے، مجھے وہاں جانا ہے، میں کلاس نہیں آ سکتا، میں امتحان نہیں دے سکتا، میرے فلاں جگہ دعوت ہے، مجھے فلاں جگہ لوحہ پڑھنا ہے. دیکھیے واجب اور حرام، اس میں فیصلہ کر لینا بہت آسان ہے، اس میں چوز کر لینا بہت آسان ہے. کوئی بھی بچہ بھی چوز کر لے گا کہ جو اسے پتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، مجھے کون سا چوز کرنا ہے، سب کو معلوم ہے کون سا چوز کرنا ہے اور کون سا چھوڑنا ہے. انسان کی نیت، اس کا ارادہ، اس کا جو ایمان ہے وہ کب پرکھا جاتا ہے؟ جب دو ایک جیسی چیزیں ٹکرا جائیں، اسے تب فیصلہ کرنا پڑے، جب اس سے پتہ لگتا ہے کہ کس طریقے کا اس کا ایمان ہے، کس طریقے کا اس کا دین ہے، کتنا یہ اعتقاد اور ایمان رکھتا ہے. میں کہتا ہوں میں مومن ہوں، میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور مجھ پہ واجب کی ہے، میں تو بہت بڑا مومن ہوں، لیکن جب جیسے دین کی تعلیم کی بات چلتی ہے، کلاس چل رہی ہے یا کچھ بات ہو رہی ہے، وہ میں نہیں آ سکتا، میرے فلاں جگہ مجھے جانا ہے، میرا رشتہ دار کے ہاں دعوت ہے. اب بتائیے میرا قول میرے فعل سے مل رہا ہے؟ میں کہتا کیا ہوں؟ دین 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 کر کیا رہا ہوں؟ میں ایک چھوٹی سی دعوت کے لیے میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں کہ میں امتحان نہیں دے سکتا، آگے پیچھے کر لیجئے. وہی انسان جو کالج میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تمہیں کل کو یہ کاپی لے کے آنی ہے، وہ گھر پہ آ کے گھر والوں گھر سر پہ اٹھا لے گا، وہ بندہ، وہ لڑکی، وہ لڑکا گھر سر پہ اٹھا دے گا، مجھے کل کاپی منگائیے فلاں مجھے چاہیے ہے، اور گھر والے بھی لا کے دیں گے. اور جب دینی تعلیم کی بات آتی ہے، آنسر شیٹ شیئر کر دی کہ وہ میں پرنٹ نہیں نکلوا پائی، کیا میں کاپی پہ لکھ دوں اتنے دن بھیجنے کے بعد؟ جی وہ اگر یہ کہہ دیں کہ فلاں پروگرام ہے، آنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ابھی کچھ سالوں پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوں گے اسکولوں کے امتحان محرم میں ٹکرا رہے تھے، یاد ہے کسی کو؟ کئی سال تک ایگزام اسکولوں کے، کالجوں کے امتحان محرم میں پڑھ رہے تھے. پورے محرم چھوڑ دیے لوگوں نے، کیونکہ بچے پورے گھر نے چھوڑے. کیوں؟ بچے کا ایگزام ہے، ہم نہیں جا سکتے اپنے وطن. لیکن جب دینی تعلیم کی بات آتی ہے کہ میرے فلاں جگہ دعوت ہے، بچے کو بھی لے کے جائیں گے، ماں باپ خود تو جائیں گے، بچے کو بھی لے کے جائیں گے. وہاں پہ ان کا نہیں ہوتا کہ
بچے کا یہاں بھی ایگزام ہے، کیا یہ تعلیم نہیں ہے؟ جبکہ وہ تعلیم کوئی ایک آپ میں سے ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیجئے جو تعلیم دنیا میں حاصل کر رہا ہے ان میں سے کسی ایک کی نیت خالص ہو تو مجھے بتا دیجئے، کسی ایک کی نیت اللہ کے لیے ہو تو مجھے بتا دیجئے کیا نیت ہوتی ہے؟ میں کالج میں پڑھوں گا، میں یہ بنوں گا، میں وہ بنوں گا، میں اتنا کماؤں گا، میری سرکاری جاب لگے گی۔ ان لڑکی ہے تو وہ یہ سوچے کہ گھر والے کہ اس کا رشتے اچھے آئیں گے۔ ان نیتوں کے علاوہ ایک انسان مجھے نکال کے دکھا دیجئے کہ وہ یہ اس کی نیت صحیح ہو۔ تو ایسی تعلیم کے لیے تو دین کیا، نماز روزے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ اور جب دین کی تعلیم کی بات آتی ہے تو ہر چھوٹی سی بات کے لیے ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بتائیے ہمارا قول، ہماری باتیں ہمارے پریکٹیکل سے میچ کرتی ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ پریکٹیکل سے، انسان کی عملی زندگی سے پتہ لگتا ہے۔ میرا کہہ دینا کہ میں مومن ہوں یہ کافی نہیں ہوگا قیامت میں، میرے عمل سے کیا ظاہر ہو رہا ہے وہ بھی تو پتہ لگنا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں میں مومن ہوں، دین میرے لیے سب کچھ ہے، لیکن میری پریکٹیکلی زندگی میں لگتا ہی نہیں ہے کہ دین کی میرے نگاہ میں کوئی اہمیت ہے۔ بتائیے آپ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں مومن کہ ان کو دین کی کتنی اہمیت ہے ہم لوگوں کی نگاہوں میں؟ دین کی اہمیت دیکھنی ہے، شادیوں میں چلے جائیے گا، لڑکیوں کی اور عورتوں کی حالت دیکھ کے بتا دیجیے گا کہ یہ وہی ہیں جو اپنے آپ کو مومنہ کہتی ہیں؟ زبان سے کہنا کافی ہے مومن ہونے کے لیے؟ یہ پریکٹیکل سے بھی پتہ لگنا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں دین کی؟ ہم مومن ہیں، عملی زندگی میں ہمیں دین کے دشمن نظر آتے ہیں، پریکٹیکل میں ہر وہ کام جو دین کہتا ہے اس کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں ہم۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم دینی تعلیم، دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تعلیم کے لیے خدا اپنے واجب میں ڈھیل دے رہا ہے اور آپ لوگ اور ہم لوگ تعلیم کے لیے جو معمولی سی چیز کے لیے تعلیم کو ڈھیل چھوڑ دے رہے ہیں۔ یہ دوہرا معیار کیوں؟ یہ دوہرا نظریہ کیوں؟ یہ دوہری سوچ کیوں؟ وہ علم، وہ تعلیم جو کالج وغیرہ میں سکھائی جا رہی ہے جس میں کسی کی نیت صاف نہیں ہے، صرف نیت یہ ہے کہ میں یہ کروں گا تو یہ بنوں گا، یہ بنوں گا تو اتنا کماؤں گا، یہ کروں گا اچھے رشتے آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہاں صرف کمائی اور پیسہ اور دنیا ہے، اور یہاں دین ہے۔ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے انسان اور یہاں سب کچھ کے لیے اسے چھوڑ دیتا ہے انسان۔ کیوں بھائی؟ یہ وہ علم صرف دنیا کمانے کے لیے حاصل کر رہا ہے انسان، نیتوں سے سب کے کیا پریکٹیکل سے معلوم ہے، آپ خود بھی کہہ سکتے ہیں ہاں جی ایسی بات ہے، لیکن یہ دین آپ کی قبر تک، قیامت تک کام آنے والا ہے، اس کے لیے ہم معمولی باتوں پہ چھوڑ کے نکل جاتے ہیں جی۔ تو یہ دوہرا معیار کیوں؟ یہ دین کی اور مدارس کی مظلومی ہے کہ نہیں کہ یہاں وہ علم جو وہاں پر جو علم ہے سب کو معلوم ہے کہ وہاں اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ آپ خود بتا دیجئے کیا نیت سے پڑھا ہے آپ نے؟ صرف یہ نیت کہ ہم پڑھیں گے، لکھیں گے، جاب کریں گے، یہ کمائیں گے، وہ کمائیں گے، گھر سیٹل ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور یہ تعلیم کیا سکھاتی ہے؟ اس میں نیت ہی پہلے دن یہ سکھائی جاتی ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سدھاروں گا، اپنے گھر والوں کو اور پورے معاشرے کی ذمہ داری میں اپنے کندھے پہ اٹھاؤں گا۔ یہ علم قیامت تک کام آنے والا ہے، وہ علم قبر تک بھی ساتھ نہیں دینے والا۔ اس کے لیے ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور یا اس کو سب چیز کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہم دین کو مانتے ہیں؟ کیا ان کا قول اور فعل مل رہا ہے، میچ ہو رہا ہے؟ جی یہاں علم آپ کو خود پیش کیا جا رہا ہے، لیجئے، آپ کی نجات کے کام آئے گا، آپ کی اولاد کی تربیت کے کام آئے گا۔ یہاں لے کے علم پھر رہے، لے لیجئے ہم سے کوئی، اور وہاں پیسے دے کے گھر گھر لیتے پھر رہے ہیں۔ وہی چیز جو کالج میں، اسکول میں جاتا ہے بچہ، جو استادوں کا وہاں فرض ہے کہ وہ اس کو سکھائیں، اسے پڑھائیں اسکول میں۔ اسکول کس لیے بھیجا جاتا ہے؟ تو آپ بتائیے آج اسکول کالج میں پڑھائی ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو آپ ٹیوشن مت بھیجیے گا، صرف اسکول بھیج کے پاس کرا کے دکھا دیجیے گا، مجھے اچھے نمبر لا کے دکھوا دیجیے گا۔ وہی استاد، وہی ٹیچر جو اس کو اسکول میں پڑھاتا ہے، اگر آپ اس سے ٹیوشن نہیں پڑھوائیں گی وہ آپ کے بچے کو نمبر نہیں دے گا، وہ آپ کے بچے کو پاس نہیں کرے گا، وہ اسکول آپ کے بچے کو
پاس نہیں کرے گا، پیسے نہیں دے، وہ نمبر اچھے نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ ٹیچر پڑھوائی ہے. وہی کام جو اس کا ذمہ داری ہے ایک ٹیچر کی کہ وہ اس کو کرائے، وہ نہیں کرائے گا. وہ آپ اس سے ٹیوشن پڑھوائیے جب کروائے گا وہ. تو جہاں پہ نیت ہی پیسہ ہو، دنیا ہو، اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے. دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور دین کو ہر چیز کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ہے دوہرا نظریہ یا نہیں؟ کوئی تو کہے جی. آپ تو یہ ایسا کیوں؟ اس لیے ابھی پیچھے سبق میں آپ نے پڑھا، یاد ہے کیا پڑھا؟ کہ پرانے علماء کہتے ہیں کہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو مت پڑھانا، تعلیم مت دینا جنہیں تعلیم کی اہمیت کا نہ پتا ہو، جنہیں چھوٹی چھوٹی بات کے لیے تعلیم کو بالائے طاق رکھنا. چھوٹی چھوٹی بات کے لیے میں یہ نہیں کرتا، میں امتحان نہیں دے سکتا، میں آگے کر لو پیچھے کر لو، مجھے نوحے پڑھنے جانا ہے. بتائیے نوحے پڑھنے جانا ہے؟ کل ایک آیا، کل اور پرسوں، کیونکہ آج فارسی کا ایگزام ہے میرا، تو بات یاد ہے، دل میں تکلیف تھی، اس لیے میں آج یہ بات بیان کر دی. کئی دن سے میرے پاس کتنوں کے میسج آ رہے ہیں کہ وہ امتحان آگے پیچھے کر لو. ایک نے کہا میرے فلاں رشتہ دار کے عقیقہ ہے، میں کیا بعد میں دے سکتی ہوں. ایک کا آیا کہ وہ میں پرنٹ نہیں نکال پائی، کیا میں کاپی پہ لکھ سکتی ہوں. ایک کا آیا کہ مجھے نوحہ پڑھنے جانا ہے، جبکہ میں نے امتحان کی ڈیٹ کتنے دن پہلے سے کہہ رکھا ہے کہ 22 تاریخ کو سنڈے کے دن میں 2 بجے سے ایگزام ہوگا. تو آپ بتائیے کیا ہم نے زبردستی کی ہے کہ آپ ایگزام دیجئے پڑھیے؟ ڈیٹ میں نے ہاتھوں ہاتھ نکال دی کہ بھائی کل ایگزام ہے؟ نہیں، اتنے دن پہلے سارا انتظامات تھا. یہی بات اگر کالج میں اسکولوں میں کہی گئی ہوتی تو گھر والے بھی آگے آگے سارا کام کر کے دیتے، نہ کرتے تو گھر کو سر پہ اٹھا لیتے بچے، کیا ہمیں پڑھنا نہیں ہے، ہمارے لیے یہ لا کے دو، ہمارے لیے. لیکن اس کے لیے دیکھیے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے جی. اور وہ کتنی، یہ انسان آج کی جنریشن کتنی ہوشیار ہے دنیاوی اعتبار سے، کتنی سمجھدار ہے، اتنی ہوشیار اور سمجھدار ہے کہ بزنس میں تجارت میں اسے معلوم ہے کہ کہاں 1 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، کہاں 50 پیسے کا فائدہ ہو رہا ہے، مجھے کہاں پہ فائدہ ہے، کہاں نقصان ہے. اسے دین کے بارے میں اتنا بیوقوف ہے کہ اسے یہ نہیں پتا کہ اگر میں نے 2-3 مہینے کتاب پڑھی ہے، محنت کی ہے، اور میں ایگزام نہ دوں تو میرا کیا فائدہ. ٹھیک ہے مجھ سے مثلاً 2-3 مہینے پڑھ کے کچھ باتیں آ گئیں، لیکن میرے پاس ایک سند بھی تو ہوگی. یہ تو ویسی بات ہو گئی کہ کسان پورے سال محنت کر کے کھیت بوئے، محنت کرے، جب تیار ہو جائے وہ کہے مجھے نہیں کاٹنی کھیتی. تو اس سے بڑا بیوقوف ہوگا کوئی کہ میں ایگزام نہیں دے سکتی یا دے سکتا مثلاً، کیونکہ میں نوحہ پڑھنے جانا ہے مجھے. بتائیے، کیونکہ مجھے فلاں جگہ دعوت ہے، عقیقہ ہے. بتائیے ایک نے کہا عقیقہ ہے فلاں، کہ میں کیا بعد میں دے سکتی ہوں ایگزام؟ تو عقیقہ وہ نہیں جائیں گی کہ عقیقہ رک جائے گا، یا وہ چلی جائیں گی تو عقیقے میں سرخا الگ سے کچھ وہ لگ جائیں گے، زینت لگ جائے گی، کچھ الگ سے رونق آ جائے گی. تو آدمی کی پریکٹیکلی عملی زندگی سے پتہ لگتا ہے نا اس کا اعتقاد کیا ہے. اس کا مطلب دین کی پڑھائی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی تو کہیں گے آپ کہیے اس میں ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ کلیئر یہی تو ہوا. اس سے یہی کیا پتہ لگا کہ تعلیم کی آپ کے ہاں 2 کوڑی کی اوقات نہیں ہے، آپ کے ہاں دعوت عقیقہ یہ مین ہے. لہذا سمجھیں کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن ہم ظالموں کے صف میں کھڑے ہوں کہ ہم نے دین پر ظلم کیا تھا، تعلیم پر ظلم کیا تھا. ہم نے ان لوگوں کو کہ جو آپ کو آپ کے پاس آ کے سکھانے کو تیار تھے، آپ کو دین سکھانے کو تیار تھے، آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اسی لیے پچھلے درس میں آپ نے 2 باتیں دیکھی ہوں گی. ایک تو یہ کہ پرانے علماء کہتے تھے کبھی اس کو مت پڑھانا جسے علم کی اہمیت نہ پتا ہو، اور کبھی گھر گھر جا کے مت پڑھانا، اس لیے کہ تعلیم کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی. پھر جب بھی پڑھانا بلائیے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.